ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اتلو، آپ تلاوت فرمائیے، اتلو آپ تلاوت فرمائیے، ما اوحیا جو وحی کی گئی ہے، الیکا آپ کی طرف، من الکتاب کتاب میں سے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب اس کتاب میں سے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے، پڑھیے اس کو، وَأَقِمْ اور قائم کیجیے، الصلاة نماز، وَأَقِمِ الصلاة اور نماز قائم کیجیے، اِنَّا بے شک، الصلاۃ نماز، تنہا روکتی ہے، عن الفحشاء بے حیائی کے کاموں سے، والمنکر اور برائی کے کاموں سے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، ولذکر اللہ اور اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر، اکبر سب سے بڑی چیز ہے، واللہ اور اللہ تعالی، یعلم جانتے ہیں، ما تصنعون جو تم کرتے ہو، واللہ یعلم ما تصنعون جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالی اسے جانتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ کس ماحول میں اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی، یہ بھی اور اگلی آیات بھی۔ یہ ماحول وہ تھا جب کفار کا ظلم و ستم انتہا پر تھا اور کفار کی طرف سے بہت سختی ہو رہی تھی، اور کبھی ایسا لگتا تھا کہ مسلمانوں کی شاید ہمت پست ہونے لگے۔ تب اللہ رب العزت نے اس سورت کی ابتدائی آیات میں مسلمانوں کو یہ بھی کہا تھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ بس کلمہ پڑھ لیا تو آپ سیدھا جنت میں چلے جاؤ گے؟ نہیں، بلکہ دیکھو یہ فلاں فلاں جتنے بھی انبیاء علیہم السلام آئے کتنی آزمائشوں سے گزرے، اور وہ سارے ان کے مناظر بیان کیے۔ اب یہاں اللہ تعالی ایمان والوں کو ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے 3 چیزیں عطا فرما رہے ہیں۔ ایک ہے قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کی تلاوت کرو، قرآن کو پڑھو، اس کا پڑھنا تمہیں اخلاقی طور پر تقویت دے گا، تمہیں مضبوط کرے گا، تمہارے اندر جو کبھی کبھار تھوڑی سی مایوسی سی آنے لگتی ہو تو یہ قرآن اس مایوسی کو ختم کرے گا، تمہاری ہمت بندھائے گا، تمہاری ہمت بڑھائے گا۔ دوسری چیز نماز، کہ نماز پڑھو۔ ابھی 5 وقت کی تو نماز فرض نہیں ہوئی تھی، تو مکی دور ہے اور مکی دور کے اختتام پہ جا کر کہیں فرض ہوئی تھی، لیکن عمومی نماز کا تصور ازل سے تھا۔ اس وقت بھی خصوصاً تہجد کی نماز اور تہجد کے علاوہ قیام اللیل، پوری رات نماز پڑھنا، اور 2/3 نماز پڑھنا، 1/3 رات، نصف رات نماز کا پڑھنا، یہ اس وقت بھی دین میں تھا اور لوگ کرتے تھے۔ تو دوسری چیز فرمائی کہ نماز پڑھو، کیوں کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اچھا، نماز کا کیوں کہا گیا؟ یہ لوگ کفر سے نکل کر اسلام میں آئے تھے،
کفر سے نکل کر یہ لوگ اسلام میں آئے تھے۔ کفر کے اندر یقیناً نحوست ہے، تو نماز جو ہے وہ انسان کے اندر سے وہ جو نحوست کے اثرات ہیں ان کو ختم کرتی ہے، اور انسان کے اندر ایک روشنی اور ایک نور اور ایک قوت وہ پیدا کرتی ہے۔ اب دیکھیں نا، یوں سمجھیے انسان کے وجود کے اندر انفیکشن ہو، انسان کے وجود کے اندر زہر ہو، تو وہ جو انفیکشن جب تک ختم نہیں ہوگا نا، تب تک انسان اپنے آپ کو پرسکون محسوس نہیں کرے گا، بلکہ طبیعت تکلیف میں محسوس کرے گا۔ آپ یوں سمجھیے کہ کفر جو تھا نا اور اس کے جو اثرات ہیں وہ انفیکشن ہے اندر۔ جب تک انفیکشن اندر ہے تب تک انسان اپنے آپ کو توانا اور طاقتور محسوس نہیں کرے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہیں اس کے اندر کمزوری آئے۔ تو نماز کیا کرے گی؟ نماز اس سارے انفیکشن کو، زہر کو اور برائی کے برے اثرات کو ختم کرتی چلی جائے گی، اور نتیجتاً کیا ہے، ایمان والا اپنے آپ کو مضبوط سے مضبوط تر محسوس کرے گا۔ تو نماز کو اگر پوری صفات کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ نماز انسان کے اندر ایک بہت بڑی قوت اور ایک بہت بڑا نور پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کو براہ راست جوڑتی ہے نماز۔ نماز بہت بڑا عمل ہے، اور دین اسلام میں نماز سے بڑا کوئی عمل نہیں۔ دین اسلام میں نماز سے بڑا کوئی عمل نہیں۔ نماز سب سے بڑا عمل، اس لیے ہر کسی پر فرض ہے، وہ جوان ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، مریض ہے، صحت مند ہے، امیر ہے، غریب ہے، بادشاہ ہے، رعایا ہے، مسافر ہے، مقیم ہے، وہ جو بھی ہے، ہر شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ نے الگ الگ طور پر نماز فرض عین فرمائی ہے۔ براہ راست انسان کو اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑنے والا عمل نماز ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نماز کو سمجھ لیا کہ نماز چیز کیا ہے، وہ بڑے خوش ہوئے۔ کیوں؟ ان کو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ سے جو لینا ہے نا، نماز پڑھو لے لو، جو لینا ہے اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھو اور لے لو۔ چنانچہ وہ ایسا ہی کرتے تھے، جب مشکل پیش آئی، جب کوئی ضرورت درپیش ہوئی، جب کوئی معاملہ درپیش ہوا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہوئے، مسئلہ حل۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے انسان کو روکتی ہے۔ ولذکر اللہ اکبر، اللہ کی یاد یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ کی یاد، یہ یعنی اصل الاصول، جو بنیاد ہے وہ کیا ہے کہ انسان ہمہ وقت اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا رہے، متوجہ رہے، یہ اللہ کی یاد ہے، سب سے بڑھ کر یہ چیز ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالی جانتے ہیں۔ ولا تجادلوا، اور نہ جھگڑو، اہل الکتابی، نہ بحث و مباحثہ کرو، نہ جھگڑو، اہل الکتابی، اہل کتاب کے ساتھ، اور اہل کتاب کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کرو، ان کے ساتھ جھگڑا نہ کرو، الا، مگر، باللتی، اس طریقے کے مطابق، ہی احسن، جو بہتر ہے اور عمدہ ہے۔ ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن، اہل کتاب کے ساتھ بحث و مباحثہ کرو تو احسن طریقے کے مطابق، الا، سوائے، الذین، ان لوگوں کے، ظلموا منہم، جو ان میں سے ظالم ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب حبشہ، جو عیسائی ریاست تھی، وہاں کے لوگ آہستہ آہستہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ رہے تھے اور آپ پر ایمان لا رہے تھے۔ چنانچہ ہم تیسرے پارے میں پڑھ کے آئے ہیں کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک بہت بڑا وفد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا، اور کئی دنوں تک وہ قیام پذیر رہا اور بحث و مباحثہ چلتا رہا، اور اسی طرح حبشہ کے لوگ بارہا آئے، ایمان قبول کرتے رہے، آتے رہے اور ایمان قبول کرتے رہے،
تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ جب ان سے تمہاری گفتگو ہو، بحث و مباحثہ ہو، تو کوشش کرو احسن طریقے کے مطابق، عمدہ طریقے کے مطابق، تاکہ یہ چیز ان کو اور زیادہ اسلام کے قریب لائے۔ الا سوائے الذین، ان لوگوں کے، ظلموا منہم، جو ان میں سے ظالم ہیں، ان کے ساتھ جو مرضی رویہ اختیار کرو۔ وقولوا، اور کہو، آمنا، ہم ایمان لائے، بالذی، اس پر، انزل، جو نازل کیا گیا، الینا، ہم پر۔ آمنا، ہم ایمان لائے، بالذی، اس پر جو، انزل الینا، نازل کیا گیا ہماری طرف، وانزل، اور نازل کیا گیا تمہاری طرف۔ جو ہم پہ نازل ہوا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو تم پر نازل ہوا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وإلہنا، اور ہمارا معبود، وإلہکم، اور تمہارا معبود، واحد، ایک ہے۔ ونحن، اور ہم سب، لہو، اسی کے، مسلمون، فرما بردار ہیں۔ ونحن لہو مسلمون، اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ نے گفتگو کا یہ بڑا عجیب اصول اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ وہ یہ کہ مخالف کے ساتھ بھی جب بحث شروع کرو نا تو اختلافی امور سے بات شروع نہ کرو، بلکہ اتفاقی امور سے بات شروع کرو۔ اتفاقی امور سے، جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اس پر جب بات شروع ہوگی نا اتفاقی امور سے، تو پھر اختلافی امور تک پہنچتے پہنچتے ان کے بھی اتفاق کی صورت بن جائے گی۔ اختلافی امور سے فرمایا، کیونکہ اختلافی امور سے بات شروع ہوگی نا تو شروع میں لڑائی شروع ہو جائے گی۔ اب مثال کے طور پر غیر مسلم کے ساتھ بحث شروع ہوتی ہے تو یہاں سے، بھائی آپ کا رب کون ہے؟ اللہ، تو ہمارا بھی تو وہی، ہمارا بھی۔ اب یہ گفتگو ایک پازیٹیو رخ کی طرف شروع ہو گئی۔ بھائی ہم سب کا خالق کون ہے؟ اللہ، تو ہمارا بھی خالق اللہ ہے۔ آپ کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ، ہمارا مالک بھی کون ہے؟ اللہ۔ آپ پر کیا نازل ہوئی؟ آسمان سے وحی اور کتاب، ہم پر بھی نازل ہوئی، ہم مانتے ہیں اس کو۔ اس طرح اتفاقی امور سے، یعنی جن پر اتفاق ہے سب کا، جو مشترک امور ہیں، جب ان سے بحث شروع ہوگی تو آگے اس کے اتفاق کی راہیں ہموار ہوتی چلی جائیں گی۔ لیکن اگر اختلافی امور سے بات شروع ہوگی تو پھر وہ بشرطے کے اتفاقی امور ہوں، اتفاقی، اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان اتفاقی امور بہت زیادہ تھے جو متفقن علیہ تھے، جن پر اہل کتاب پر ایمان رکھتے تھے، جن پر مسلمان بھی ایمان رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے جب ان سے بحث شروع کرو اتفاقی امور سے، کہو ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا۔ وَإِلَٰهُنَا، اور ہمارا معبود، وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا معبود، واحد، ایک ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی کے فرمانبردار ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، انزلنا، ہم نے نازل کی، الیک، آپ کی طرف، الکتاب، یہ کتاب۔ وَكَذَلِكَ انزلنا الیک الکتاب، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی۔ فالذین، پس وہ لوگ، آتیناہم، جن کو ہم نے دی، الکتاب، یہ کتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے یہ کتاب دی، یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ جن کو ہم نے کتاب دی یعنی اہل کتاب میں سے بھی بہت سارے، یؤمنون بہ، وہ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ، اور ان مشرکین میں سے بھی، من، وہ بھی ہیں، یؤمن بہ، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان مشرکین میں سے بھی کچھ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ، اور نہیں انکار کرتے، بِآیاتنا، ہماری آیات کے، الا الکافرون، مگر وہ لوگ جو کافر ہیں، اور ہماری آیات کا انکار تو کافر ہی کرتے ہیں۔ کافر سے کون مراد ہے؟
کافر سے یہاں وہ شخص مراد ہے جو تحیہ کر لے کہ میں نے تو مان کا ہی نہیں دینا، ماننی ہے ہی نہیں ہے، جو یہ تحیہ کر لے اس کے پاس انکار کے سوا کچھ نہیں رہتا. ورنہ اہل کتاب میں سے بھی کئی ایمان لا چکے، ورنہ مشرکین میں سے بھی کئی ایمان لا چکے. اب جو نہیں مان رہے یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے رہنا ہی منکر ہے، جنہوں نے ماننے کے لیے تیار ہونا ہی نہیں ہے. وما کنتا، اور نہ تھے آپ، تتلو پڑھ سکتے، من قبل ہی اس سے پہلے، من کتاب کوئی کتاب. وما کنت تتلو من قبل ہی من کتاب، اس سے پہلے آپ کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتے تھے. ولا، اور نہ ہی، تخطہ آپ لکھ پاتے، بیمینک اپنے ہاتھ سے، نہ ہی آپ اپنے ہاتھ سے لکھ پاتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک لقب ہے امیٌ، امی. تو امی کا لفظی معنی تو ہوتا ہے ناخواندہ، امی ناخواندہ کو کہتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات میں سے صفت ہے امی، یعنی آپ نہ تو کوئی تحریر پڑھ سکتے تھے اور نہ ہی کچھ لکھ سکتے تھے، جس کو ہم کہتے ہیں نا حضور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. یہ کیوں رکھا گیا؟ یہ اس لیے رکھا گیا کہ جب کل کوئی قرآن اترے تو کوئی یہ نہ کہے کہ اپنے ہاتھ سے لکھ کے لے آئے، پڑھے لکھے بندے ہیں بھائی، نہیں. تو وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، آپ تو اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھ ہی نہیں سکتے تھے، کوئی لکھا ہوا پڑھ ہی نہیں پاتے تھے. ولا تخطہ بیمینک، اور نہ ہی آپ اپنے ہاتھ سے لکھ پاتے تھے. اذن، ایسی صورت میں، لرتابا، ضرور شک کرتے، المبتلون، باطل پرست. اگر ایسی بات ہوتی ہے نا کہ آپ پڑھنا لکھنا جانتے ہوتے تو جو لوگ باطل پڑھے ہوئے نا پھر وہ ضرور کوئی نہ کوئی مین میخ نکال سکتے تھے. بل ہوا، بلکہ یہ تو آیات ہیں، بینات، واضح، فی صدور الذین، ان لوگوں کے سینوں میں، اوت العلم، جن کو علم دیا گیا. بلکہ یہ کتاب تو ایک بڑا روشن پیغام بن کر اترتی ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جن کو علم دیا گیا. وما، اور نہیں، یجحدو، انکار کرتے، بآیاتنا، ہماری آیات کی، الا الظالمون، مگر وہ لوگ جو ظالم ہیں، اور جو ظالم ہیں وہی ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں. وقالو، اور یہ لوگ کہتے ہیں، لولا، کیوں نہیں، انزلا، نازل کی گئی، علیہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، آیات، نشانیاں، من ربہ، ان کے پروردگار کی طرف سے. وقالو، یہ لوگ کہتے ہیں، لولا انزلا، کیوں نہیں نازل کی گئی، علیہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، آیات، نشانیاں، من ربہ، ان کے پروردگار کی طرف سے. یہ وہی بات ہے جو بارہا پیچھے آئی ہے. نت نئے انہوں نے تقاضے کرنے، ڈیمانڈز کرنی کہ یہ کر کے دکھا دیں، یہ کر کے دکھا دیں. اب اللہ تعالیٰ ان کی ڈیمانڈ پہ تو نہیں چلنے والے تھے نا. تو جب ان کی تقاضے پورے نہیں ہوتے تھے، ڈیمانڈ، تو اللہ جی ہم نے یہ بات کہی، مانی نہیں گئی، پوری نہیں ہوئی. اگر نبی ہوتے تو کر کے دکھا دیتے. تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو بس ہر وقت بیٹھ کر تمہاری ڈیمانڈ ہی پوری کرتے رہیں. تو یہ لوگ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیات من ربی، کہ ان کے پروردگار کی طرف سے آیات کیوں نہیں نازل کی گئی. قل، آپ فرمائیے، انما الآیات عند اللہ، جو نشانیاں ہیں ان کا اتارنا یہ اللہ کے اختیار میں، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، یعنی کہ میرے اختیار میں نہیں ہے. جب تم کہو تو میں تمہاری منہ مانگی چیز پوری کر دوں، نشانی ظاہر کر دوں. انما الآیات عند اللہ، جو نشانیاں ہیں، نشانیوں کا، معجزات کا ظہور، یہ اللہ کے اختیار میں. وَإِنَّمَا، اور بے شک، انا، میں تو، نذیر مبین، میں تو واضح طور پر تمہیں اللہ کے احکام سے خبردار کرنے والا ہوں. میں تو تمہیں کھل کر خبردار کرنے آیا ہوں. یعنی میرا کام کیا ہے؟ اچھائی اور برائی کو پوری وضاحت سے تمہارے سامنے رکھ دینا، ایمان اور کفر کو پوری وضاحت کے ساتھ تمہارے سامنے رکھ دینا کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، جنت میں جائے گا، یہ گمراہی کا راستہ ہے، جہنم میں جائے گا.
میرا کام یہ ہے، بشیرا و نذیرا، میں بشیر ہوں، میں نذیر ہوں۔ یہاں پر نذیر کا صرف ذکر ہے کہ بھئی یہ سیدھا راستہ ہے، جو چلے گا جنت میں جائے گا، یہ بشارت ہے۔ یہ غلط راستہ ہے، جو چلے گا جہنم میں جائے گا، یہ ہے نذیر، انذار، نذر، یہ وہ خبردار کرنا، یہ بشارت، یہ آگاہ کرنا، خبردار کرنا۔ میں تو تمہیں کھول کر بتانے آیا ہوں۔ میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں معجزات لاؤں اور تمہارے سامنے ان کا اظہار کروں، وہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ جب چاہیں ظاہر فرما دیں۔ اولم، کیا نہیں، یکفیہم، ان کے لیے یہ بات کافی، اولم یکفیہم، کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے، انا، کہ بے شک ہم نے، انزلنا، نازل کی، علیک، آپ پر، الکتاب، یہ کتاب، کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے، ہم نے یہ کتاب نازل کی، یتلا علیہم، جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے، جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام معروف طریقے پر پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اس کے باوجود کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، ایک امی شخص اس قدر اعلیٰ درجے کا کلام پیش کر رہا ہے کہ اس کلام کا مقابلہ کرنے کی کسی میں ضرورت نہیں ہے۔ اس سے بڑی بھی کوئی نشانی چاہیے، اس سے بڑی بھی کوئی چیز چاہیے۔ وہ تمہیں کہہ رہا ہے آؤ بھائی کر سکتے ہو مقابلہ تو کرو، اور وہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ تم کبھی مقابلہ نہیں کر سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا، کبھی مقابلہ نہیں کر سکو گے، وہ تمہیں کہہ رہا ہے، اس سے بڑی نشانی کیا چاہیے۔ اولم یکفیہم، کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے، انا انزلنا علیک الکتاب، ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی، یتلا علیہم، جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے، انا، بے شک، فی ذالک، اس میں، لا رحمہ، رحمت ہے، یہ سراسر رحمت ہے، وذکریٰ، اور یہ نصیحت ہے، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یؤمنون، جو اس پر ایمان لائیں، اور جو ایمان لائیں یہ ان کے لیے سراسر نصیحت ہے۔